بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قیامت کے قریب سب سے پہلے کون سی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ جواب: شہد۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جواب: قید خانہ۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو نہ دھویا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: کھانا کھانے کی برکت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ سوال: کیا تمام الہامی کتابوں کی شریعتیں الگ الگ ہیں؟ جواب: بے شک تمام شریعتیں الگ تھیں، لیکن تمام الہامی کتابوں کی شریعتوں کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور انسانوں کی فلاح۔ سوال: کیا خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ سوال: کیا انسان کی ہر بد دعا قبول ہو سکتی ہے؟ جواب: انسان کی ہر بد دعا کا قبول ہونا لازمی نہیں، بعض بد دعائیں رد بھی کی جاتی ہیں یا ان کا اثر مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ سوال: کیا نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں دنیا میں اچھا انعام دیں گے، اور آخرت کا انعام تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا ممکن ہے؟ جواب: وضو کرنا ضروری ہے، لیکن حفظ شدہ آیات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا حسد واقعی انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حسد ذہنی و جسمانی اور نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرتا ہے۔ سوال: شیطان انسان کے دل میں کیا چیز ڈالتا ہے؟ جواب: وسوسے اور شک و شبہات۔ سوال: کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جواب: شب قدر کی راتوں میں کی جانے والی دعا۔ عزیز ساتھیوں، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سوال: کس چیز سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی سے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کتنے دن تک نگل لیا تھا؟ جواب: 3 دن اور 3 راتوں تک۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے مضبوط چیز کون سی ہے؟ جواب: لوہا اور پہاڑ۔ سوال: بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں کتنی بار آئی ہے؟ جواب: 114 بار۔ سوال: خیانت کرنے والے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ جواب: وہ قیامت کے دن رسوا ہوگا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس کی بد دعا سے یاجوج ماجوج کو ہلاک فرمائے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا پر یاجوج ماجوج کو ہلاک فرمائے گا، اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ سوال: یاجوج ماجوج آہنی دیوار سے کب تک اور کس طرح نکل آئیں گے؟ جواب: حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ کی بنیاد پر اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے۔ جب دوسرے دن آتے ہیں تو وہ بحکم الہی دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ قرب قیامت میں جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا چلو اب باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اس دن کی محنت رائے گاں نہیں جائے گی، اور اگلے روز انہیں دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنی پہلے روز توڑ گئے تھے۔ اب وہ نکل آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سوال: سب سے طویل قد والی قوم کون سی تھی؟ جواب: قوم عاد سب سے طویل قد والی قوم تھی۔ سوال: ائمہ اربعہ میں سب سے پہلے کس کا دور آتا ہے؟ جواب: امام ابو حنیفہ۔
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ کن پیغمبر کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال: قرآن حکیم میں کس رشتہ کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب: زوجین یعنی بیویوں کو۔ سوال: کس بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا تھا؟ جواب: شہنشاہ فارس خسرو پرویز نے۔ سوال: عہد فاروقی میں ہجری کیلنڈر کب مرتب کیا گیا؟ جواب: 16 ہجری کو۔ سوال: وہ سمندر کہاں موجود ہے جہاں فرعون غرق ہوا تھا؟ جواب: وہ سمندر جس میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا گیا قرآن مجید میں اور دیگر تاریخی حوالوں کے مطابق بحر کلزم ہے۔ یہ سمندر مشرق وسطیٰ کے جنوب مغرب میں واقع ہے جو مصر، سعودی عرب اور سوڈان کے درمیان موجود ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 صورتوں کو بہترین تعویذ قرار دیا ہے؟ جواب: سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جو دعا مانگی تھی وہ قرآن مجید کی کس سورت میں موجود ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء میں۔ دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سوال: اللہ تعالیٰ سے محبت کی لازمی شرط کیا ہے؟ جواب: اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: اس کا جواب جسمانی ظاہری علامات سے زیادہ روحانی اور شخصی صفات پر مبنی ہے، کیونکہ صبر ایک باطنی خوبی ہے جو کردار، چہرے اور عادات میں جھلکتی ہے۔ روحانی اور نفسیاتی علامات۔ نمبر 1، پرسکون چہرہ۔ صبر کرنے والی عورت کے چہرے پرسکون، نرمی اور اطمینان ہوتا ہے کیونکہ وہ دل سے اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ نمبر 2، میٹھی زبان۔ صابر عورت سخت حالات میں بھی نرم الفاظ استعمال کرتی ہے۔ نمبر 3، نرم آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ کم اور شکر زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، وقار بھرا انداز۔ وہ جذبات میں بہنے کی بجائے تحمل سے کام لیتی ہے اور اس کی حرکات میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ نمبر 5، پرکشش شخصیت۔ صبر انسان کے چہرے اور شخصیت میں ایک خاص کشش پیدا کرتا ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے: ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ صبر روشنی ہے۔ سوال: غیبت سے کیا مراد ہے؟ جواب: کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں قتل اولاد کی بڑی وجہ کیا بیان ہوئی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں قتل اولاد کی بڑی وجہ غربت کے خوف کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نبوت کے کتنے سال گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال گزارے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو کثرت سے یاد رکھنے کی تلقین کی ہے؟ جواب: موت کو یاد رکھنے کی تلقین کی ہے۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی میں سب سے پہلے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ جواب: اہل مکہ کی بکریاں چرانا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب شہر کون سا تھا؟ جواب: مکہ المکرمہ۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ بدبخت کن کن کو قرار دیا؟ جواب: حضور اکرم نے تمام لوگوں میں 2 شخص کو سب سے زیادہ بدبخت قرار دیا۔ نمبر 1، وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں۔ نمبر 2،
وہ جو حضرت علی کا قاتل تھا۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ جنت میں کھانا کس طرح ہضم ہوگا؟ جواب: جنت میں کھانا کھانے کے بعد دنیاوی زندگی کی طرح پیشاب پخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں جسمانی نظام کامل اور پاکیزہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت والے نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، نہ ہی کوئی گندگی پیدا کریں گے، اور ان کا کھانا خوشبودار پسینے کی صورت میں خارج ہوگا جو کستوری کی خوشبو جیسا ہوگا۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔